الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر ان بابرکت مجالس میں شامل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھوں کروڑوں احسان کہ اللہ ہمارے تمام تر گناہوں، تمام تر کمزوریوں، تمام تر خطاؤں کے باوجود ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر کس طرح کی ایک مجلس میں شامل ہو جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی باتوں کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اور ان مجالس میں شامل ہو کے ہم اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک کوشش کریں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ یہ نعمت نہ عطا فرماتے تو ہم بھی آج کہیں ویکینڈ منانے کے لیے باہر کھانے پہ گئے ہوتے۔ جو زیادہ آؤٹ ہوتے ہیں وہ کسی کلب گئے ہوتے، اس سے زیادہ آؤٹ ہوتے ہیں وہ کوئی اور کسی گناہ میں پڑے ہوتے۔ وہ جو کہ کسی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے، اور وہ جس نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہم میں کوئی خاصیت نہیں، ان میں کوئی برائی نہیں، بس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی اس نعمت کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کرنے میں کوئی کمی نہ کریں۔ نعمتوں کی قدر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ عمل کرنا چھوڑ دیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ایک بندہ ہے، وہ آپ کو 5 درہم لوٹا دے اور آپ اس کو 10 درہم دیں اور وہ آپ کو بہت کہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ اصل میں آپ کو تو تھینک یو تو کہہ رہا تھا، لیکن وہ جو آپ نے 20 درہم یا 1000 درہم جو ہے اپنے ٹیبل کے نیچے رکھے تھے وہ لے کے نکل چکا تھا۔ تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ تم اپنے تھینک یو اپنے پاس رکھو، برائے مہربانی مجھے اتنا شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے نقصان مت پہنچاؤ، میرے خلاف مت جاؤ، مجھے جو میں تمہیں کام دیے ہیں ان کے عجب نہ کرو۔ تو اللہ کی نافرمانی بھی اسی طرح ہے کہ ہم زبان سے تو الحمدللہ کہتے رہیں، لیکن نہ فرائض پورے ادا کریں، نہ جو احکامات ہیں ان کی اتباع کریں، نہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، نہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور کہیں ہم یہ کہ اللہ تیرا بہت شکر، اللہ تیرا بہت فضل۔ اللہ کے فضل کا اظہار ہمارے اعضاء سے بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہماری زبان سے ہو۔ ربیع الاول کے مہینے کی سعادت سے ہم نے الحمدللہ ایک پچھلے 2 ہفتے سے ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں ہم اس بات کو اپنے ذہن میں پکا کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ایک دن سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل میں مومن کے لیے ہر لمحے، ہر پل اس کا اظہار، اس کا خیال اور اس کی نمائش مومن کے اوپر لازم ہے۔
ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو خوبی سے سمجھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں مومنین کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ۔ ہم نے یہ بات کو بھی سمجھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے مال و دولت، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، ہر چیز سے زیادہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اگر اس کو ہم اول اور مقدم نہیں رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھمکی آمیزہ انداز میں کہا کہ پھر تم انتظار کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ محبت اظہار چاہے، وہ یہ ہے کہ محبت شدت والی ہو، یعنی کہ اگر اسکیل ہو محبت کا تو محبت اس اسکیل میں 10 سے اوپر ہو، اور یہ کہ محبت جو ہے وہ ایسی ہو کہ محبوب کی بات ہمیں اچھی لگے، اور ہم محبت ایسی ہو کہ محبوب سے ملاقات کا شوق ہو، اور یہ کہ محبوب کی پسند کو ترجیح دی جائے۔ یہ تو محبت کے تقاضے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کریں۔ اس میں ہم نے کہا کہ ہم 10 چیزیں کریں گے۔ ان 10 چیزوں میں سے ہم نے پچھلے سیشن میں 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ 5 چیزیں کیا کیا تھی؟ ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر ہو، ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، ہم اس بات کو جتنا ہم اپنی عزت کے بارے میں کوشش ہوتے ہیں، مائنڈفل ہوتے ہیں کہ ہماری کہیں بےزتی نہ ہو جائے، وہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی خیال ہو کہ ہمارے کسی کام سے، کسی حرکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی نہ ہو۔ مسلمان اس بات پہ تو بہت خفا ہو جاتے ہیں، بہت نالاں ہو جاتے ہیں، بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا دے، اور بالکل صحیح ہے، کیوں بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بطور امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کارٹون بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ہم داڑھی رکھ کے گالی گلوچ کرتے ہیں، جب ہم داڑھی رکھ کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم داڑھی رکھ کر سر پہ ٹوپی پہن کے، جبہ پہن کے لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ باوعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، معاملات میں اونچ نیچ کرتے ہیں، تو یہ اس کارٹون سے کئی زیادہ بڑا کارٹون ہے جو کہ کوئی غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ کیونکہ ہم ایک ظاہراً طور پہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اب ہم ان تمام چیزوں کے خلاف جا رہے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو حکم دیا ہے، یا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات پاک کا حصہ تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے۔ اور جو شخص دین سے بددل ہوتا ہے، جو شخص دین سے بددل ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یار وہ داڑھی والا تھا اور اس نے ایسی بات کی میرے سے، وہ داڑھی والا تھا، ان داڑھی والوں سے تو بچ کے رہنا چاہیے، ان سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ داڑھی والے جو ہیں یہ دھوکہ دینے میں بہت پیچھے آگے ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت دشمنی کی، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نقصان پہنچایا۔ تو ہمارے دل میں جس طرح ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میری عزت خراب نہ ہو محلے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی ہمیں اتنا ہی خیال ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا محبت کا اظہار کا طریقہ یہ دیکھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، ہماری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اور اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو باؤنڈریز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہیں، ہم ان باؤنڈریز سے ایکسیڈ نہ کریں۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے لو، ہم اس کو لے لیں۔ ہم یہ مت اپنی سائنس مت لڑانا شروع کریں، اپنی عقل ان میں کے گھوڑے وہاں پہ مت چلائیں
کہ یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ریور اس باؤنڈری کے جو بادشاہ نے ڈیفائن کی ہو، اس کی بالکل باؤنڈری کے اوپر چلائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں اس باؤنڈری کو کراس کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جو کہ پروہیبٹڈ ہے، اور پھر اس کو وہاں سے بادشاہ کے فوجی اس کو اچک کے لے جائیں تو اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرے زون میں ہی مت جاؤ جو کہ باؤنڈری کے پاس ہو، کیونکہ اگر تم ان گرے زون میں جاؤ گے جو کہ باؤنڈری کے پاس ہیں تو عین ممکن ہے کہ تم باؤنڈری کو کراس کر جاؤ، اور اگر اس معاملے پہ شیطان تمہارا ایمان اچک کے لے جائے تو تمہارے تم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں واضح ہیں ان کو واضح ہی رہنا چاہیے، جو چیزیں مشتبہ ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یا ڈاؤٹ فل ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، ان میں اپنی سائنس لڑانی نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے تیسری چیز یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس چیز کا احترام کرنا۔ اس میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے صرف مدینہ شریف کی بات کی، لیکن یہ امامہ جو ہے، یہ جو ہمارے سروں پہ ٹوپی ہوتی ہے، یہ جو ہم مسواک لے کے چلتے پھرتے ہیں، یہ جو ہم تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، یا جو ہم جبہ پہنتے ہیں، یہ بھی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم داڑھی رکھتے ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ تو ہم ان نسبتوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹوپیاں جو ہیں وہ بس اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ ٹوپی جو ہے وہ پھینک دی، اس ٹیبل کو بے شک باہر نکال دیجیے، ٹیبل باہر نکال دو۔ ٹوپی جو ہے وہ باہر سر سے اتاری اور اس کے بعد زمین پہ پھینک دی۔ مسواک جو ہے وہ زمین پہ پھینکی ہوئی ہے۔ یہ ٹوپی، یا بچے جو ہیں وہ ٹوپی سے کیچ کھیل رہے ہیں، یہ ٹوپی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ٹوپی ایک بہت بڑی عزت والی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ڈھانپ کے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ پہنتی اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کی احترام کریں، قدر کریں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جڑتی ہے۔ ان کو ہم کھیل تماشا مت سمجھیں۔ اگر ہم ان کا ادب نہیں کریں گے، ان کا اکرام نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں امید رکھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہمارے دل میں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے، اگر ادب نہیں ہوگا تو تعلیمات کا نور دل میں نہیں آ سکتا۔ پھر ہم نے چوتھی چیز جس کے بارے میں بات کی وہ یہ تھا کہ جس طرح اگر چیزوں کی نسبت کا اتنا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، جو سادات ہیں، ان کا اکرام تو اس سے بھی زیادہ بدرجہ اولیٰ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان تمام حضرات کا اکرام، ان تمام اصحاب کی عزت، ان تمام صحاب کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ان سب کا عزت اور اکرام کے ساتھ نام لینا، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل کرنا، یہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ اکراس دا بورڈ ایسا ہی ہے۔ اس میں ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ جی وہ بہتر تھے یا یہ بہتر تھے۔ یہ ہمارا پروگیٹو ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹ بھی کر سکیں۔ پھر جو آخری بات ہم نے کی
5ویں بات جو ہم نے کی پچھلے سیشن میں وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق کا ملاقات کا شوق ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ہونا، یعنی کہ ہمارے دل میں، کیونکہ جب ہم نے محبت کے تقاضے کیے کہ محبت کیا چاہتی ہے، تو ایک تقاضا یہ تھا کہ اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ہونا، ایک دل میں طلب ہونا کہ میں کب اپنے محبوب سے ملوں گا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ جھانکنا چاہیے کہ کیا، دیکھیں جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ یہ لفظ ضرور کہتا ہے کہ آئی مس یو۔ اگر باپ گھر سے گیا ہو تو بچے اپنے باپ کو یا اپنی والدہ کو یہ میسج کرتے ہیں کہ ابھی مس یو۔ اگر کسی سے بھی محبت ہو اور اس کو کئی عرصے سے نہ ملا ہو، اس سے ملاقات نہ ہو، تو ایک یہ بڑی کامن سی بات کی جاتی ہے کہ آپ کی یاد بہت آ رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کی یاد آنا ہے، آپ کو میں مس کرنا ہے، یہ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ نشانی لازماً ہونی چاہیے، یہ فکر ضرور ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں کہتا تو ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرتا ہوں، کیا میرے پاس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کیا مجھے یہ فکر ہے کہ مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ میں روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ جڑنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ہمیں یہ فکر تو ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو معاملہ پھر وہ محبت ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنی ہے، ڈھونڈنی ہے کہ کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر یہ ہوں گی تو پھر ہم نے کہا کہ اس کے پھر بہت سے جو ہے وہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، محبت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ پھر ہمیں جو ہے یہ اس سے بڑھ کر کیا چیز نصیب ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ کی محبت میں نکلے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو ان چیزوں کا اجر تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے کہ بھائی اگر میں ابھی یہ ساری چیزیں، یہ جو 5 چیزیں ڈسکس ہوئیں، یہ میرے میں نہیں ہے تو میں ان کو کیسے لے کے آؤں، کیا کروں جس سے میرے اندر بھی یہ محبت آئے۔ پھر جو چھٹی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو آج کی ہم 5 چیزیں بات کریں گے انشاءاللہ جن کے بارے میں، جو چھٹی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ محبوب کی بات کو ترجیح دینا، یعنی کہ جو بات محبوب نے کی ہے اسی کو اپنی پریفرنس بنا دینا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ باتیں ہمیں حدیث کے طور پہ ہم ان کو لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور وہ چیزیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار ہے وہ حدیث میں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی اپنے قول، فعل اور ہر اس چیز سے رک جانے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا یا جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے آنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اس سے محبت کرنے والا ہے، یہ بات خلاف عقل ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی فرمانبرداری کرتا، کیونکہ بے شک محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرمانبردار ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جس دن وہ دلہن بنی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ چہرے پہ میک اپ کرتی ہے، گلے میں ہار پہنتی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہے، کانوں میں بالیاں سجاتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ ساری اپنے جسم کو ان چیزوں سے مزین کروں گی، ان چیزوں کو اپنے چہروں کو سجاؤں گی، ہاتھوں کو سجاؤں گی، کانوں کو سجاؤں گی، تو میں اپنے دلہا کو پسند آ جاؤں گی۔ تو جس طرح وہ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر سجا کے یہ امید رکھتی ہے کہ میں اپنے دلہا کو پسند آ جاؤں گی، تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر سجا کے یہ امید رکھنی چاہیے کہ میں اب اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں، ایک بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھ لینے کا کیا فائدہ؟ داڑھی رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو انسان کے اخلاق ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ ظاہری رکھوانا، داڑھی رکھنا، یہ تو ایک بناوٹی چیز ہے، ظاہری چیز ہے، اس کو اوپر کیوں آپ لوگ اتنا زور دیتے ہیں؟ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر زور کیوں دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر، اس میں 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت کی اتباع کامل ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ جب ہم نے سنت کی اتباع کرنی ہے تو ہم نے ظاہری سنتوں کو بھی اپنانا ہے، اور پھر باطنی سنتوں پہ بھی اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ہم صرف داڑھی رکھ لیں اور ہم اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی زبان کو، اپنی وعدوں کی پابندی کو، اپنی سچائی کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم اس سنت کا مذاق اڑانے والے بن جائیں گے۔ تو ہم نے ظاہر کو بھی سنت سے سجانا ہے اور اپنے اخلاق میں بھی سنت کو لے کے آنا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ظاہراً سنتوں کو سجا لیتے ہیں، اب ہم نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، جبہ پہن لیا، تو اس سے احساس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص یہ بات کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں نے بطور سنت کی ہے اور سنت کی نیت سے اس کو کرتا ہے، اس کو یہ بات پھر مائنڈفل ہوتا ہے کہ اب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھنے دینی۔ یہ نہیں ہونے دینا کہ میری وجہ سے کوئی یہ کہہ سکے کہ دیکھو یہ دین والے ہیں، کہ دیکھو یہ ایمان والے، ایمان کی ترغیب کرنے والے ہیں، یہ سنت کی تعلیم پھیلانے والے ہیں، حرکتیں دیکھو ان کی، باتیں سنو ان کی۔ جو ہمارے ملک میں مولویوں کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی رہتی کہ جو علماء حضرات ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ اس لیے ہوتی رہتی ہے کہ بہت سے حضرات داڑھی ٹوپی رکھ کے پھر باتیں ایسی کرتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے دین کا مذاق بننے کا سبب بن جاتی۔ تو ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم ظاہری سنت کو سجائیں اور اس امیج کو کاؤنٹر کریں جو کہ کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے دین کا مذاق بننے کا سبب بن رہی ہے۔ ہم ظاہری سنت بھی رکھیں اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھیں، ہم ظاہری سنت بھی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات بھی صحیح طریقے سے کریں، تاکہ لوگ جو ایک طرف آپ کے دین سے پٹ آف ہو رہے ہیں وہ دوسرا اٹریکٹ بھی ہوں، ان کے دل میں اس کی تقویت آئے کہ ہاں بھئی ایسے بھی ہوتے ہیں دین والے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے
کہ جب ہم ظاہری سنت کو اپناتے ہیں تو وہ بعض اوقات کسی کی صورت دیکھ کے ہی اس کے اوپر پیار آ جاتا ہے. آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں، انٹرویوز کا ایک پرنسپل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دا ججمنٹ اباؤٹ اور دا ریزلٹ آف دا انٹرویو از ڈیسائیڈڈ ان دا فرسٹ 10 سیکنڈس. جب وہ انٹرویو آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں ایک ججمنٹ بنا چکا ہوتا ہے. یہ انسان کی عادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا، فرعون نے جو مقابلہ کرایا تھا، تو وہ مقابلہ بڑے ایک لارج سکیل کے اوپر تھا. وہ بالکل ایک جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی پراپر کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں 2 پارٹیسپیٹنگ ٹیمز ہوتی ہیں، ہر ٹیم کا یونیفارم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیم اے ہے، یہ ٹیم بی ہے، پھر اس کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کافی عرصے سے جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ آ کے اس کو دیکھے. تو یہ اس طرح کا مقابلہ تھا اور اس کی ضرورت تھی فرعون کو، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہو رہے ہیں یہ ذرا ڈاؤن پلے ہو جائیں، اور ان کے جو ہے وہ مخالفین جو ہے وہ جب ان کو ہارتا، ان کے جو سپورٹرز ہیں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ ہارتا دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی جادوگر تھے اور باقی جادوگروں نے ان کو ہرا دیا، تو یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. تو اس نے باقاعدہ ایڈورٹائز کیا، باقاعدہ پروموٹ کیا، لوگوں کو جمع کیا، اسٹیڈیم میں جو ہے وہ یہ مقابلہ کروایا. اب اسٹیڈیم میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ میچ ہے، کمپٹیشن ہے، میجیشنز یہ یونیفارم پہنیں گے، آپ یہ یونیفارم پہنیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی نہیں یونیفارم پہنا، جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اب اس نے فرعون نے یہ کہا کہ بھئی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے سجیشن یہ دی گئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہی پہنیں گے جو ان کا لباس ہے، تو ہم جادوگروں کو ان سے ملتا جلتا لباس پہنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس کمپٹیشن کا ڈریس ہے ہی ہے. تو جادوگروں نے بھی وہ لباس پہن لیے. اب مقابلہ ہوا، مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ٹاس ہوا، جو خیر جو بھی ہوا، انہوں نے یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی جادوگر پہلے اپنی چال چلیں گے. انہوں نے اپنے سٹکس پہن کی اور وہ سٹکس جو ہیں وہ اژدہا بن گئے. اب یہ ایک فوج اژدہا کی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ موسیٰ آپ بھی اپنا عصا پھینکیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا. وہ عصا پھینکا تو وہ بھی اژدہا بن گیا، اور جیسے ہی وہ اژدہا بنا اس اژدہا نے جا کے وہ سارے اژدہوں کو کھا لیا، سارے سنیکس کھا گیا. اب جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو موسیٰ ہے نا یہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پہ اور اس کے رب پہ. اب فرعون سخت ناراض کہ یہ تو اس کا تو پورا کا پورا پلان اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. تو بہت ناراض، اس نے جادوگروں کو دھمکی دینا شروع کر دی کہ تم فوراً اس بات سے جو ہے وہ یو ٹرن کرو، 180 ڈگری ٹرن لو اور واپس آؤ اس پہ. یہ کوئی بات ہوئی کہ تمہیں یہاں پہ بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم موسیٰ کو ڈاؤن گریڈ کرو اور تم لوگ خود اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہم نے دیکھ لیا، ہم یقین ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے، اب ہم اس پہ قائم ہیں. ان کو کہا کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی، اور آخر میں ان کو مروا دیا گیا، لیکن اور بہت اذیت والی موت دی گئی، لیکن وہ اس سے نہیں ہٹے، وہ اپنے اس پہ قائم رہے. اب جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ پورے قصے میں وہ یہ تھا کہ علماء نے لکھا کہ یہ جو جادوگر تھے ان کے ایک دم سے اتنی دل میں ہمت کیسے آ گئی، وہ تقویت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایمان پہ بالکل جم ہی گئے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے اوپر محبت آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت بسا دی اور پھر اس کے اوپر استقامت عطا کر دی. تو یہ جو ظاہری مشابہت اختیار کرنا ہے نا، یہ پہلا قدم ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا.
اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا۔ اور اس میں چوتھی بات بھی ابھی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، تو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مشابہت کیوں داڑھی رکھنی چاہیے۔ روز محشر کبھی ابھی آپ لوگ داڑھی والے ہوتے ہیں، ابھی ہیں سارے ماشاءاللہ، آپ لوگ جب کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ساری داڑھی منڈے ہوتے ہیں، وہاں پہ آؤٹ آف پلیس فیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے نا، بندہ کہ آپ نے جبہ ٹوپی اور پہنا ہوا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا آپ امامے میں ہیں، جہاز میں جا کے اس حالت میں بیٹھ جائیں، آپ بڑے آؤٹ آف پلیس فیل کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کسی یورپ کی فلائٹ میں، بلکہ ایسٹرن یورپ کی فلائٹ میں جا کے جبے ٹوپی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کتنا آؤٹ آف پلیس فیل کریں گے۔ ارے یار لوگ بھی آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی، بیکاز وہ ان کا ڈریس اپ، ان کا آؤٹ لک ڈفرینٹ، آپ کی آؤٹ لک، آپ کا ڈریس اپ بالکل ڈفرینٹ۔ ایسا ہے نا، روز محشر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، مومنین کی ایک جماعت ہوگی، 1400 سال تک کے مومنین وہاں پہ موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق وہاں موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے وہاں موجود ہوں گے۔ آپ وہاں پہ داڑھی منڈے بیچ میں کھڑے ہوئے اپنی جینز اور ٹی شرٹ میں، آپ وہاں پہ کیا فیل کریں گے؟ ویسے ہی فیل کریں گے نا جیسے ابھی ہم داڑھی ٹوپی کے ساتھ ایسٹرن یورپین کی فلائٹ میں فیل کرتے ہیں، آؤٹ آف پلیس۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے جیسے ہم ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ابھی جو ہے وہ کلین شیو ہیں تو آخرت میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری داڑھی گرو کر چکے ہوں گے۔ اگر ہم نے ابھی، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں ابھی سنت کی نیت سے داڑھی رکھنا شروع کرتا ہوں اور داڑھی بڑے ہونے سے پہلے موت آ جاتی ہے، تو پھر یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ جس دن مجھے اٹھائیں تو یہ ہو کہ میری داڑھی بالکل باشرح ہو، بالکل سنت کے مطابق ہو۔ لیکن میں نے اس سنت کو اس اہم ہی نہیں سمجھا اور میں نے غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر کہ یہ مجھے کرنی ہے، تو پھر تو ہم کلین شیو ہی اٹھیں گے۔ اور آپ سوچ لیں کہ اس مجمع میں ہم آؤٹ آف پلیس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں ڈر لگا ہوگا کہ نہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک آئی بلانگ ہے۔ اس جہاز میں جیسے ہمیں ڈر لگا ہوتا ہے کہ ابھی وہ آئے اور انہوں نے کسی نے پوائنٹ کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل سٹنگ ود دس جینٹل مین، ہے نا، تو کوئی ہمیں اس دن بھی ڈر لگا ہوگا کہ کہیں ابھی کوئی فرشتہ نہ آئے اور کہ آئی ایم سوری، آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، آپ ذرا یہاں سے باہر آ جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی رکھنا گارنٹی کر دے گا کہ بس پھر تو ہم وہیں ہیں، اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں چیک ہوں گی، لیکن کم از کم آؤٹ آف پلیس تو نہیں ہوں گے نا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ذہن میں اگر رکھا جائے کہ کیوں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بے انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حرف آخر ہوتا تھا۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی دروازے پہ ہی پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کانوں میں پہنچی، جو کہ وہ ان صحابہ کو جو کہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ان کے کانوں میں یہ حکم پہنچا اجلسو، وہ وہیں دروازے میں جوتیوں پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہاں دھوپ میں جوتیوں میں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا اجلسو، میں کیسے اس کی حکم کی خلاف کام کرتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سواری کو روکا، نیچے اترے اور ایک جگہ پہ گئے اور وہاں پہ ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بغیر کچھ کیے اٹھے اور پھر واپس آ کے اپنے سواری پہ بیٹھ گئے۔ اب جو ساتھ باقی ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت what was this all about؟
یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے، فراغت اختیار کی، تو مجھے یہ شوق اٹھا کہ میں جب یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں کم از کم وہ عمل دوبارہ کر لوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگرچہ مجھے ضرورت نہیں بھی تھی۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ باب النساء ہے، مسجد نبوی میں ابھی بھی ہے باب النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باب النساء ہے، عورتیں اس دروازے سے مسجد نبوی میں آتی جاتی ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ عورتیں ہی یہاں سے آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے، میں پوری زندگی اس دروازے سے کبھی مسجد میں اندر داخل نہیں ہوا، عورتیں ہوں یا نہ ہوں، میں کبھی اس دروازے سے داخل نہ ہوا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ مسجد باب النساء ہے، یہاں سے عورتیں ہی داخل ہوں۔ اب ہم کہیں کہ یہ تو صحابہ اکرام تھے، ان کو تو صحیح بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس قدر تھی تو یہ تو کرتے ہی کرتے ہوں گے ایسا، بعد میں کبھی کسی نے ایسا کیا؟ تو ہاں کیا، کیوں نہیں کیا، دور نہیں جاتے، قریب میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ جب انگریز جنگ آزادی کی جد و جہد میں انگریز ان کے پیچھے پڑے تو آپ رحم اللہ نے 3 دنوں کے لیے اپنے آپ کو روپوش کر لیا، چھپ گئے۔ 3 دن بعد پھر باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت جان کا معاملہ ہے، چھپ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریز فوج آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے کہ آقا میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ نظر دہرائی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں صرف 3 دن کی روپ پوشی نظر آئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن غار سور میں چھپے، اس سے زیادہ نہیں چنے۔ میں نے سنت پہ عمل کر لیا، اور اگر اب کوئی پکڑ کے پھانسی بھی دینا چاہتا ہے تو میری جان حاضر ہے۔ حضرت گنگوہی رحم اللہ ایک اور ہمارے اکابرین میں سے اکابر، جب ان کی عمر بڑھ گئی تو ان کی آنکھ میں موتیا آ گیا، یعنی کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ سرما لگایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے، تو آپ کو تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سرما لگاتے ہوں گے بینائی تیز کرنے کے لیے، میں تو سرما لگاتا ہوں سنت کی اتباع کے لیے، بینائی ہو یا نہ ہو سنت کی اتباع تو کرنی ہے۔ تو یہ حضرات وہ تھے جو کہ ہر کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ تو چھٹی چیز کیا ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، تمام کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنا۔ پھر 7ویں چیز یہ کہ اگر بندہ بغض رکھے تو اگر محبت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نسبت سے محبت کرے، جو بات ہم پہلے کر چکے، اور اگر بغض رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بغض رکھے۔ جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو اس سے بغض رکھنا یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے سامنے ایک ایسا شخص آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلیل کیے جا رہا ہو اور ہماری ذات پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اگر ہمارے باپ کو ہمارے سامنے کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے ہم برداشت کریں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ ہماری ماں کو ہمارے سامنے کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے ہم اس کے گریبان پکڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کے ہمارے سامنے کچھ کہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں ہمارے دل میں اس شخص کے لیے بغض ہونا چاہیے جس کے دل میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض ہے. اور یہ صرف شخص نہیں ہے، ہر وہ پلیٹ فارم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کا سبب بنتا ہے، اور اگر وہ اس بات پہ قائم ہے کہ ہم اس کو تذلیل کو ختم کرنے کے قائد نہیں ہیں کیونکہ یہ ہماری فری سپیچ کا حصہ ہے، تو ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو بھی بائیک آؤٹ کر دیں. اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ماں باپ کو گندہ کیا جا رہا ہو تو ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جاتے رہیں گے، ہم اس محفل میں جاتے رہیں گے، ہم اس سے اٹھ کے آ جائیں گے. تو جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی جا رہی ہو. اور یہ بات پھر ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر دیکھی. بدر کا میدان ہے، دشمنوں کی صفوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی موجود ہیں. ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی کہ آقا عبد الرحمن آیا ہے، مجھے دانے دیجئے کہ میں اس کا کام تمام کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا. بدر کے میدان میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے حقیقی والد آئے. وہ اپنے حقیقی والد کی زندگی کا معاملہ نمٹا دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں مقابلے پہ آئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو عاص بن ہشام بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے. انہوں نے اپنے خالو کا مقابلہ کیا. خالو نے پوچھا کہ عمر میں تو تمہارا خالو ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے آقا کی محبت کے سامنے سب رشتہ داریاں ہیچ ہیں. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے کے لیے طلب کیا مگر وہ مقابلے میں نہیں آئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو بدر کے دن ختم کیا کیونکہ وہ آقا کی دشمنی میں صف بنوا ہوئے تھے. یہ صرف صحابہ اکرام نہیں تھے، صحابیات بھی ایسی ہی محبت رکھتی تھیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان نہیں لایا تھا. وہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے. وہ گھر میں داخل ہوئے. گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے. ابو سفیان آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جگہ ہے، وہاں جا کے بیٹھنے لگتے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹتی ہیں، سائڈ پہ کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹی جب باپ گھر پہ آتا ہے تو بستر بٹھایا جاتا ہے، بستر کو ہٹایا نہیں جاتا. انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرا ایمان مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک کافر اپنے ناپاک جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھے. باپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ مختلف. ایک چیز میں اس میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. میں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ بات یہ امپلائی کرتی ہے کہ ہمیں اس کا بھی گریبان پکڑ لینا چاہیے، مار کٹائی کرنی چاہیے، پیٹنا چاہیے. تو دیکھیں، ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غیرت آنا، غصہ آنا، یہ مومن کے اوپر لازم ہے. لیکن اس غیرت اور غصے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، اس کی قطعی کوئی اجازت نہیں. یہ آج کل کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہہ دیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پورا کا پورا گروہ جمع ہوا، اب اس کو مارو، پیٹو، اس کو جلا دو، اس کو یہ کر دو، ایک بندے کو قتل کر دو، بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی قانونی کارروائی، بغیر کسی اس کے.
یہ ہماری شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی. کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی، ہماری غیرت جوش میں آئے گی، ہم اپنے آپ، ہمارا غصہ ابھرے گا، ہماری برداشت سے باہر ہوگی یہ بات، لیکن ہمارا کام اتنا ہے کہ اس کو جو ادارے قانون کے محافظ ہیں اس کے حوالے کریں. یہ قاضی کے اوپر ہے کہ وہ اس کو معاملے کو ڈیسائیڈ کرے. اگر وہ قاضی اس میں خیانت کرے گا وہ اللہ اور اس قاضی کا معاملہ. اگر جو ادارے اس کو پکڑنے کے اوپر لازم ہیں وہ اس میں خیانت کریں گے وہ اللہ اور ان کا معاملہ. ہم کسی کا قتل کر دیں گے یہ ہمارے لیے بہت، اگر خاص طور پہ وہ شخص بے گناہ ہوا، صرف کسی کے تہمت لگانے کے اوپر، کسی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے اس کے اوپر کر دیا اور ہم نے اس میں شامل ہو کے کسی کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے. دیکھیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ یا اللہ، ہم کیا اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ برقراری کرتا دیکھیں اور ہم اپنی تلوار نکال کے اس کا کام نہ تمام کر دیں. چونکہ حکم تھا کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے دیکھا تو اب جب تک 4 گواہ نہ ہو جائیں سزا نہیں ہوگی. تو 4 گواہ ہونا، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جان لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے زیادہ غیور ہیں، آپ سے زیادہ غیرت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ غیور ہیں. کیا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت اس سے زیادہ، سب سے زیادہ ہے، لیکن جو اللہ کا اصول ہے وہ اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے. ہم اپنی غیرت کے نام پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ جہاں ہم نے بغض ضرور رکھنا ہے، اس بندے کی نفرت کے مقابلے میں اس سے نفرت رکھنی ہے، لیکن وہ نفرت اس بندے سے نہیں ہے، وہ نفرت اس عمل سے ہے جو کہ وہ بندہ کر رہا ہے. وہ بندہ اس عمل سے توبہ کر لے تو وہ بندہ ہمیں پھر اتنا ہی محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارا مومن بھائی ہے. یہ بات بہت زیادہ، کسی کے ساتھ بھی بغض اس کی ذات سے نہیں ہوتا، اس کے عمل سے ہوتا ہے. وہ عمل اس کے سے دور ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی بغض نہیں، کیونکہ جس کے دل میں بغض ہے وہ اس کے لیے تباہ ہے. کلیئر؟ پھر محبت کا آٹھواں تقاضا، محبت کے اظہار کا 8واں طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا. جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شدید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زبور میں بھی تذکرہ کیا، تورات میں بھی تذکرہ کیا، انجیل میں بھی تذکرہ کیا، قرآن مجید میں تو اس قدر تذکرہ کیا کہ ہر دوسرے صفحے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیغام. تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. جب ہم کانشیسلی چیزوں کو سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے تو انویریبلی ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس طرح کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس طرح نکلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے
گھر میں ایسے داخل ہوتے تھے، مسجد ایسے جاتے تھے، مسجد سے واپس ایسے آتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے تھے، کپڑے ایسے اتارتے تھے، جاگتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، کھاتے ایسے تھے، پیتے ایسے تھے. ہر چیز میں سنت پہ عمل کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مسلسل زبان پہ چلتا ہی رہے گا. اور اس تذکرے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ان تمام تذکروں میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے. اب ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ بھئی ہر وقت اللہ کا استحضار رکھیں، ہاتھ کام وار دل یار وار، ہاتھ جو ہیں وہ کام کاج میں مشغول ہوں لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو. اب یہ کیسے کریں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو ہر چیز کی جو مسنون دعا ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر ہر وقت رہے گا ہی رہے گا، دل ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. تو اپنے محبوب کا دل ہر وقت دھیان رکھنا کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم ان کی سنت کے مطابق کام کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یزل عنقا، کہ آپ اس شخص کا ذکر کریں، اس شخص کو یاد کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا پاؤں کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک دم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بے اختیار. جب وہ کہتے ہیں کہ نیم ہو یو لو دا موسٹ، تو ایک دم سے ہمارے منہ سے جو بھی نام نکلے کہ جو بھی جس سے بھی ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی اس کا نام لو جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، دیکھو تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. اس نے تو ویسے ہی بات کی، اس نے ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہوا؟ وہ جو چیز تھی وہ زائل ہو گئی، وہ پاؤں صحیح ہو گیا. فانتشرت، ان کا پاؤں اپنی جگہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کی محبت تھی. اس میں جو نویں چیز، نائنتھ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم دل میں ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم دل میں ہونا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت و شفقت تھی، جس کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ امت کی غم دل میں لازماً رکھتا ہے. یہ محبت کے جو اصول ہم نے کہے تھے ان میں سے ایک اصول ہے کہ جس سے محبوب کو محبت ہو اس سے محبت ہونا. محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت، اپنی امت سے محبت تھی، اس کا ایک غم تھا، اس کی ایک فکر تھی. ہمیں بھی اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دل میں ہماری ایک فکر ہونی چاہیے، ایک ہمارے دل میں ایک غم ہونا چاہیے. جو ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد ہمیں اس کے بارے میں ایک پریشانی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے غمزدہ رہا کرتے تھے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، مگر روز قیامت انبیاء اور شہداء اللہ کی طرف سے ان کی بلندی اور درجات پر رشک کریں گے اور وہ نور کے منوروں پر ہوں گے، نور کے ممبر پر ہوں گے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں. اور
زمین پر ناصح بن کر چلتے ہیں، یعنی کہ نصیحت دینے والے بن کر چلتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حکم کرتے ہیں نیکی کا، اور وہ نیکی کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے منع کرتے ہیں، اور نیکی پہ آنے سے، گناہوں سے بچنے سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ امت کا ایک غم ہے، ایک فکر ہے کہ امت کو تعلیم دینی ہے، امت کو صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے، امت کو سکھانا ہے۔ پھر یہ وہ محبت ہونی چاہیے جو بے غرض ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے غرض محبت تھی، ان کو کوئی چیز چاہیے نہیں تھی ان ریٹرن کہ میں اپنی امت سے محبت کر رہا ہوں تو ان ریٹرن مجھے یہ مل جائے، ان کو ایسی کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، یہ بے لوث محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اپنی امت کی فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے اور فرمایا کہ اے آقا، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میری امت کا میرے بعد کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے مولا سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو اس قدر بے لوث محبت، اس قدر غم رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک شیبہ تھا، اور جو کہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں، یہ بات اہم ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کے آئیں، امت کا غم کا کیا مطلب ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک نہایت ہی مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ امت خوشحالی کا شکار ہو، یا تو کوئی نہ کوئی ظالم ان کو مسلسل تباہ کر رہا ہے، یا وہ ایسے خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ دنیا نے انہوں نے اپنی زندگیوں کو دنیا بنا لیا ہے، اپنی زندگیوں کا مقصد دنیا بنا لی ہے۔ یعنی کہ وہ دین سے ایک طرف سے بالکل، کچھ ملکوں میں دینداری ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا داری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر بہت سے ممالک میں غربت، مفلسی اس قدر آگے آ چکی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا خطہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو کہ اس وقت ڈائریکٹ کسی نہ کسی دوسری فوج کے ہاتھوں تباہ کاری کا شکار ہو رہا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ تینوں سٹیٹس اس وقت امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ کہیں ایک جگہ ایسی نظر نہیں آتی جہاں جس کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں، یہاں کے مسلمان بالکل اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں اور بالکل جو ہے صحیح طریقے سے ایک ایماندارانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں۔ اس کا غم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ، یہ تو آپ کے محبوب کی امت تھی، یہ امت کس حال میں چلی گئی؟ کہاں کہیں نفس غالب آ گیا، کہیں شیطان غالب آ گیا، اور کہیں دشمن غالب آ گیا۔ ایمان تو کہیں غالب ہے ہی نہیں، کہیں نفس ہے، کہیں شیطان ہے، اور کہیں دشمن ہے۔ تو اب ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اصول یاد رکھیے
کہ اگر تو کسی چیز کو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو سب سے اول اور بہتر چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کا موقع نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے روکنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں تو برا جانیں۔ اسٹیٹس کو پہ راضی ہو جانا یا اسٹیٹس کو پہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جانا کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب تو تباہی ہے۔ جو ہماری اکثر محفلوں کا یہی ہوتا ہے کہ جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے وہ یہی کہیں گے دیکھو یہ تو ملک تباہ ہی ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بے انتہا لمبی ڈسکشن ہوتی رہے گی کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ جو برا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں گے، لیکن جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی 2 چیزوں سے قاصر ہیں، نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں نہ زبان سے کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنے دل میں برا جان کر دعا تو ہم لازمی کر سکتے ہیں، لازمی کر سکتے ہیں دعا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز امت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کو ذلت سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ شاید ہی ایک دکا۔ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ، میں نے الحمدللہ بہت فجر کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، اور کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی تباہی کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ ان کی دعاؤں کا حصہ ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ پھر وہ لوگ جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اوپر بمباری کر رہے ہیں، ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو جانی مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا وَاخْذُلِ الْكَفَرَةَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وہ لوگ جو کہ آپ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور آپ کے اولیاء کا قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْزِئُونَ حَبِيبَكَ، اور آپ کے حبیب کے اوپر ہنستے تھے، وَيَحْرِقُونَ كِتَابَكَ، اور آپ کی کتاب میں تحریک کرتے تھے، وَيُحْزِبُونَ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمانوں کے شہروں میں تباہی مچاتے ہیں، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم اغرق بواخرہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، کسی کے اپنی ایجاد کی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، یہ سنت مبارکہ کی دعائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت، اپنی امت کی غم میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ سنت نے ہمارے لیے اس لیے یہ تحفہ چھوڑ کے گیا ہے کہ اب جب کہ ہمارے اوپر یہ وقت آیا ہے تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر کے امت کا غم اپنے دل میں رکھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور ایک آخری تقاضا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ محبت کا اظہار کا کہ وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ وہی آیت مبارکہ جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لیکن یہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کس کس موقع پہ پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ اسی کے اوپر ہم جمع کے بات کریں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں. کوئی صوفے سے ٹیک لگا کے لیٹ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کہیں گر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں ریلیف دیتا ہوں. جو باتیں کر لیں وہی کافی ہیوی ڈیوٹی باتیں تھیں، انہی کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.